النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور حضور کے ذکر کی خوشبو کراں تا بکراں پھیلی ہوئی ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ ہیں کہ روشن ہیں، محبتوں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل محبت اس موسم میں خاص طور پہ حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ سو آج آپ کے یہاں حضور کے ذکر کی مجلس سجی ہے اور عقیدتوں کے چراغ روشن ہیں۔ آپ کے شہر میں ایک مرتبہ پہلے بھی اسی مسجد میں حاضر ہوا تھا اور گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، ہمارے دوست اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، مصروفیات آڑے آئیں تو حاضر نہ ہو پایا، اور خیال تھا کہ انشاءاللہ سب سے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو ضرور کبھی حاضری ہوگی۔ تو ہمارے محترم جناب قاسم حسان صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، تو ان کا یہ اصرار تھا کہ آپ چہلم پہ آئیں، تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ میں جب بھی فیصل آباد آیا تو ساتھ جڑا والا میں ضرور حاضری ہوگی۔ تو جو کرونا اور دیگر حالات تھے تو کافی تاخیر ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ نصیب ہوا، اور آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں حضور کے ذکر اور حضور کی یادوں کے چراغ روشن کرنے کے لیے، اور اپنی عقیدتوں کا نیاز پیش کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی اختتام پر عزیزم کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعائیں، التجائیں اور تمنائیں لیے بارگاہ عزتی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ ملک کے اندر جو معروضی حالات تھے کئی دنوں سے، اور جس طرح کی صورتحال درپیش تھی، شکر ہے کہ وہ اب بہتری کی طرف چل پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہمیشہ امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔
حضور کا میلاد اور میلاد کے حوالے سے اہل محبت کا تذکرہ نور، یہ یقیناً ہمارے لیے سعادت جاں ہے اور تسکین قلب ہے۔ اور یہ مجلس رحمت آپ ہی بپا کیے ہوئے نہیں، صدیوں سے حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد ہوتا آیا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کی تسکین کا ساماں کرتے آئے ہیں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو ان کا ذکر یقیناً اہل ایمان شروع سے کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دستور عمل بھی ہے، یہ طرز حیات بھی ہے، تسکین قلب اور قرار باطن کا ذریعہ بھی ہے، اور ہمارے بڑوں کی سنت شروع سے یہ چلی آ رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک محفل میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن نصیب ہوا۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے مجلس میلاد کر رہے ہیں، لیکن جس میلاد کی محفل کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ مسجد نبوی کے صحن میں بپا تھی۔ عقیدتوں کے چراغ روشن تھے، محبتوں کی خوشبو پھیل رہی تھی، اور حضور حجرہ انور میں تھے کہ وہاں سے اٹھے اور خرامہ خرامہ مجلس میں آ پہنچے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی شکل میں اپنا کرم ہمیں نصیب فرمایا۔ آپ جو مل گئے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس بپا کیے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے، تو آپ کہیں جناب حضور کا ذکر سننے کرنے کے لیے بیٹھے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کہا اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بولنے بیٹھے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔ لیکن حضور نے فرمایا، کیا تم قسم دے سکتے ہو کہ واقعہ ہی تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور ہم قسم دے سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان سے حلف لیا گیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم اٹھائی کہ ہم حلف دیتے ہیں، قسم دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزوں پہ قسم لی نہیں جاتی۔ میں آپ سے پوچھوں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کے ذکر رسول کے لیے بیٹھے، تو بات یہی ختم ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے جب قسم لینے بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہروں پہ پھیلے ہوئے استعجاب کو دیکھا تو فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے تم سے قسم نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت میں کوئی شک اور تردد نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی، محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس بات پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول فرما لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو صدیاں بیت گئی،
یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حق شکر کی بات ہے تو یہ ایک دن کا محفل میلاد، ایک شب کی محفل میلاد، ایک مہینے میں محافل کا تسلسل، یہ حق شکر ادا نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ دیں، اس نعمت عظمیٰ کا پھر بھی شکریہ ادا نہ ہو پائے۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صورت میں اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کیا۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمیں ان کے لائے ہوئے طریق کو، ان کی سنت کو، ان کے نظام شریعت کو عملاً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہمارے لہجے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست گواہی دے کہ یہ حضور علیہ السلام کا غلام ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تم مذہب کا حوالہ پیش کرنے کے لیے کارڈ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسے پوچھنا پڑے، نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت، تمہارا کیا ہوا وعدہ، تمہاری گفتگو، تمہارے لہجے کی مٹھاس، تمہارا انداز تکلم، تمہارے زندگی کے اسلوب اور طور طریقے ایسے ہوں، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو اگر ہم ساری زندگی شکریہ ادا کرتے رہیں پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو، خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں تعقل ذات بھی نصیب نہ ہوتا، من کا عرفان بھی نہ ملتا، خود ہی سے آگہی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتہ ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں، 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو، تو لوگ کہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ سجا ہوا ہو، مسجود الملائکہ ہو، مقصود کائنات ہو، لیکن وہ مٹی کے مادوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہو، وہ پتھر کے اصنام کو اپنا معبود مان رہا ہو، تو بتائیے کہ پھر وہ کھڑا کہاں ہے؟ انسان کی تاریخ اتنی شرمناک ہے، اس نے اجرام فلکیہ کو، اس نے مظاہر فطرت کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بلکہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، اس نے اس کو بھی اپنا معبود مانا ہے۔ ایک زمانہ انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس نے حشرات الارض اور کیڑوں مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا خدا مانا ہے۔ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ جو چیزیں اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی، نوکری کے لیے بنائی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس پہ شاہد عادل ہے کہ کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن یہ درختوں کو، حشرات الارض کو، سواریوں اور جانوروں کو اور مظاہر فطرت کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے، اسے آکسیجن فراہم کریں، اسے چھاؤں دیں، اس کو پھل فراہم کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اجرام فلکیہ اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے، یہ ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ یہ پتھر، یہ اصنام، یہ ساری اس کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی تھی، یہ جانور اس کی سواری کے لیے، اس کی بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی فراہمی کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو حضور نے آ کے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو دیکھ،
اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو میں ہی نہیں جا کے تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا، تو درخت کے قدموں میں سلامی بھی دیتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ شمس و قمر اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں، درخت سلامیاں دے رہے ہیں، پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں، اور اپنے آپ سے اس کی ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مجھے، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو شعور ذات ملا، اپنے من سے آگہی ملی تو وہ حضور کی دہلیز سے ملی، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی یہ بھٹک رہا ہوتا۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے۔ اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے، جو فیصلہ دے کہ یہ ایک جانور کا بدبودار فضلہ ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس سے تعفن محسوس ہو، اس کی طبیعت میں تقدر آئے، تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی شعور کی پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ ایک جانور کے فضلے کو تبرک سمجھ رہا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کا شعور اور اس کے اندر رکھا ہوا تقدس اتنا ہے کہ وہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا، اور وہ کوئی پرانی عمر کا نہیں ہے، وہ ابھی 7 سال کا بچہ ہے، درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے۔ میں نے کہا مالک تیری قدرت کہ MBBS ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد۔ یہ نعت کا اسلوب دیکھیے، آج کل تو وہ ہمارا نعتیہ کلچر بھی پتہ نہیں کہاں لڑک کے کہاں چلا گیا ہے، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن ہاں کر دے، اور لوگ آگے سے سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا نعت کا یہ شعر دیکھیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیز سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے، اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے نصیب ہوا، ورنہ آج بھی یہ دھکے کھا رہا ہوتا۔ اور شعور ذات الہی، توحید کا تعقل آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیز سے ملا ہے، ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، شکوے میں
خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو عادی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا، مبصر چیزیں تھیں، ان کو مانتا تھا۔ باقی قوم موسیٰ نے دو ٹوک نہیں کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا۔ حضور آئینہ جمال خدا ہیں۔ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن کہ گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حل خشک ہے، اور 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ ٹھنڈا مشروب ہے پی لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا، جو سمجھا نہیں جا سکتا، جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے، سمجھنے بیٹھے تو عقل بے بس ہے، خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے، تو کیسے مانے؟ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو کیسے اس کو تسلیم کرے؟ اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ سوا نامی ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، تو حضور کی نظر پڑی تو گھوڑا پسند آ گیا، تو اس کو کہا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا، میں تو گزر رہا تھا، اچانک تمہارے سے سودا ہو گیا، تم رکو تو میں گھر سے قیمت لے کے آیا۔ اس نے کہا میں رکا ہوں۔ حضور گئے تو کسی نے اس کو کہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا کر لیا، تو وہ قیمت لینے گئے۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں ان سے سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اتنے میں حضور قیمت لے کے تشریف فرما ہوئے، تو سوا نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ حضور کہیں ابھی ابھی میرا تیرا سودا طے ہوا ہے۔ وہ کہے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ جب لوگوں کا پریشر بنا تو سوا نے سمجھا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کو ہی سچا مانیں گے، مجھے تو لوگ غلط کہیں گے، میری شہرت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ آئیں گے، قیمت دینا چاہیں گے، میں مکر جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا جی آپ بتائیے، جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا بات ختم ہو گئی۔ آپ کا دعویٰ ہے نا میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو آپ گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ کی شریعت کے مطابق میری قسم بنتی ہے، تو میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے بیچا نہیں۔ اب اتفاق یہ تھا کہ جب گھوڑے کا سودا ہوا تو اس وقت کوئی موقع پہ گواہ نہیں تھا، وہ مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ طے ہوا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا تو گواہ لائیے، نہیں تو مجھ سے قسم لے لیجئے۔ مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور سوا سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے تم سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت میں بتا رہے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اب وہ مفت تو دے نہیں رہا تھا، اس نے باقاعدہ اپنی مرضی کی قیمت سے طے کیا تھا، بس زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور مکر گیا۔ اس نے راستہ نکلنے کا پا لیا، کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ اس نے گھوڑا دیا، حضور نے قیمت دی، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں۔ تو سنو جو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، میں تقریر یہیں بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت بولے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی دے دی۔
رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا، جنت اور دوزخ کی گواہی دے دی آپ نے کہا تھا، تو گھوڑا بھی آپ ہی کہہ رہے تھے۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا، کہا جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہوں کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوگا۔ میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے؟ جو عقل و خیرت کی حدود سے ورا ہے تو اس پر یقین کیسے نصیب ہوا؟ یقین مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ تو ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق شکر ادا نہ ہو پائے کہ آقا کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں شعور ذات بھی ملا اور شعور ذات الہی بھی نصیب ہوا۔ ہمیں توحید کا تعقل اور نور اور ایمان اور تیقن اور یقین بھی نصیب ہوا، اور ہمیں اپنے من سے بھی آشنائی ملی۔ اور اگر یہ دولت نہ ملتی تو آج بھی ہماری پیشانی کسی بت کے آگے رسوا ہو رہی ہوتی، ہم کسی پتھر کو اپنا معبود مان رہے ہوتے۔ ایک شخص اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی کہانی چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہا کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو اس دور کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ 2 باتیں کون سی ہے؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سفر پہ جانا تھا، سامان باندھا تو اس میں سفری معبود بھی رکھ لیا، لیکن سامان کافی بوجھل ہو گیا تو میں نے کہا میں تو اپنے معبود کے بوجھ تلے دب کے مر جاؤں گا، تو میں نے وہ پتھر کا خدا نکال کر کے ایک طرف رکھ دیا اور ایک آٹا گوندھ کر کے چھوٹا سا معبود تیار کر لیا، اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اپنے سامان میں رکھ لیا۔ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ توشہ سفر اندازہ سفر کے مطابق تھا، لیکن سفر کوئی 1-2 دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا۔ جب توشہ ختم ہو گیا تو پہلے تو میں نے گوارا کیا، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو مجبور ہو کر کے میں نے سامان سے وہ آٹے کے بنے ہوئے معبود کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ آج اس معبود باطل کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا معبود تھا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکتا تھا۔ اور ایک وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں رکتے، اور وہ بھی ایک لمبی مسافت کی کہانی ہے۔ میری بیوی امید سے تھی اور میں کئی سالوں کے لیے سفر پہ جانا تھا، واپس پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، اور میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت بھرے جملے رکھ دیے تھے۔ میں جو ہی گھر کی دہلیز عبور کرتا ہوں تو وہ دوڑ کر کے میری ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے اور یا ابتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرتی ہے۔ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور اس کو باہر صحرا میں لے گیا اور ریت ہٹانے لگا اور گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، اور وہ مجھے بار بار روکتی تھی آپ اتنی گرمی میں یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ پسینے سے جب میرا بدن شرابور ہونے لگا تو وہ اپنے ننھے آنچل سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگے، لیکن میں تھا کہ میرا سینہ اس کے اندر درد مند دل نہیں تھا، ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ خیر گڑھا کھود کر کے جب میں باہر نکلا تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے بابا کی مشقت ختم ہوئی، لیکن میں نے اس بیٹی کو اس میں دھکا دے دیا اور مٹی انڈھیلنے لگا۔ پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگیں تو اس نے ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ وہ چیختی رہی، وہ روتی رہی، اس کے آنسو بہتے رہے اور جڑے ہوئے ننھے ہاتھ مجھ سے زندگی کی خیرات مانگتے رہے، لیکن میں اس کے اوپر ریت انڈھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کے جڑے ہوئے معصوم ننھے ہاتھ اسی ریت میں دب گئے۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا اور پورا معاشرہ اس لپیٹ میں تھا، اگر بیٹی زندہ ہوتی بھی تو اس کی تکریم نہ ہوتی۔
جس معاشرے میں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، ایک آواز بلند ہوتی ہے جو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر شخص کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ آواز میں نے بھی سنی ہے، وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، لیکن ذرا دیکھو کس تناظر میں کہا گیا یہ جملہ۔ صرف یہ کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہے ہیں، اس وقت آواز بلند ہوتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس آواز نے کائنات کا رخ ہی بدل دیا۔ نظریات کے اوپر لگے ہوئے زنگ اتار کے حقیقی نور کو لوگوں کے سامنے رکھا اور بتایا بیٹی ہوتی کیا ہے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں ایک بوڑھا شخص مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے، بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج پردیس کاٹ رہے ہیں لوگ کہ ہم نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ان کے سینوں میں بیٹیوں کا پیار ڈالا کس نے؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ تو ساری زندگی بھی حق ادا کرنے کی کوشش کریں، حق شکر ادا نہ ہو پائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آقا، اس مولا، اس اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو اپنی روح میں جذب کر دیں، ان کے بتائے ہوئے نظام زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے لف و نشر مرتب کریں۔ ہماری اٹھنے والا ایک ایک قدم راہ دین کی طرف بڑھتا چلا جائے اور ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز زندگی اس طرح کا ہو۔ اور آخر میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو محترم قاسم حسان صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کریں۔ ماں اللہ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اللہ کی کرم نوازیوں کا ایک رنگ ہے۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو امٹتا ہوا پیار رکھا ہے، محبت کی جو کائنات آباد کر دی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ تو ماں کا چلے جانا ایک بہت بڑی آزمائش، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو صبر دے اور مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔